أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ سورۃ الحج۔ سورہ حج مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں ڈرو اپنے رب سے، بے شک بھونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے، جس دن اس کو دیکھیں گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو، اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ، اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر نشہ نہیں، پر آفت اللہ کی سخت ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور ایمان و اطاعت اختیار کرو، کیونکہ یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی جس کا آنا ضروری ہے۔ اس روز کے شدائد سے بچنے کی اب فکر کرو جس کا طریقہ تقوی ہے۔ آگے اس زلزلے کی شدت کا بیان ہے۔ جس روز تم لوگ اس زلزلے کو دیکھو گے اس روز یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والیاں ہیبت و دہشت کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل دن پورے ہونے سے پہلے ڈال دیں گی، اور تجھ کو اے مخاطب لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کسی نشے کی چیز استعمال کرنے کا کوئی امکان و احتمال ہی نہیں، لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت چیز ہے جس کے خوف کی وجہ سے ان کی حالت نشے والے کی سی ہو جاوے گی۔ معارف و مسائل۔ خصوصیات سورت۔ اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں روایتیں منقول ہیں۔ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ سورت آیات مکیہ اور مدنیہ سے مخلوط سورت ہے۔ قرطبی نے اسی کو اصح قرار دیا ہے۔ نیز فرمایا کہ سورت کے عجائب میں سے یہ بات ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کا رات میں، بعض کا دن میں، بعض کا سفر میں، بعض کا حجر میں، بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، بعض کا جنگ و جہاد کے وقت، اور بعض کا صلح و امن کی حالت میں ہوا ہے۔ اور اس میں بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض منسوخ، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ، کیونکہ تمام اصناف تنزیل پر مشتمل ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالت سفر نازل ہوئی تو آپ نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرمائی۔ رفقاء سفر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا کہ زلزلہ قیامت کا جس کا ذکر اس آیت میں ہے آپ جانتے ہیں کہ کس دن میں ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرماویں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔
آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں، تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں 999، اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جاوے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر سہم گئے اور پوچھنے لگے، پھر یا رسول اللہ ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے؟ تو فرمایا کہ تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والے یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے 1 ہوگا۔ یہ مضمون صحیح مسلم وغیرہ کی روایات میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس روز تم ایسی 2 مخلوقوں کے ساتھ ہوگے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں غالب اور اکثر رہیں گے، ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت اور اولاد آدم میں سے جو لوگ پہلے مر چکے ہیں، اس لیے 999 میں بڑی تعداد انہی کی ہوگی۔ تفسیر قرطبی وغیرہ میں سب روایات نقل کی ہیں۔ زلزلہ قیامت کب ہوگا؟ قیامت قائم ہونے اور لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے؟ بعض نے فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے اسی دنیا میں ہوگا اور قیامت کی آخری علامت میں شمار ہوگا، جس کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں آیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة اذا رجت الارض رجا وغیرہ۔ اور بعض حضرات نے حدیث مذکور میں جس میں آدم علیہ السلام کو خطاب کرنے کا ذکر ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ زلزلہ حشر و نشر اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ قیامت سے پہلے زلزلہ ہونا بھی آیات قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور حشر و نشر کے بعد ہو اس حدیث مذکور سے ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ اس زلزلہ قیامت کی جو کیفیت آگے آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ تمام حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اگر یہ زلزلہ اسی دنیا میں قبل القیامہ ہے تو ایسا واقعہ پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں، اور اگر حشر و نشر قیامت کے بعد ہے تو اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ جو عورت اس دنیا میں حالت حمل میں مری ہے، قیامت کے روز اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا، اور جو دودھ پلانے کے زمانے میں مر گئی ہے وہ اسی طرح بچے کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ واللہ اعلم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں بے خبری سے اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی، جس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو سو وہ اس کو بہکائے اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے۔ اے لوگو، اگر تم کو دھوکا ہے جی اٹھنے میں تو ہم نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی سے اور بدون نقشہ بنی ہوئی سے، اس واسطے کہ تم کو کھول کر سنا دیں، اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک وقت معین تک، پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا، پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو، اور کوئی تم میں سے قبضہ کر لیا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے پھر چلایا جاتا ہے نکمی عمر تک، تاکہ سمجھنے کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگے۔ اور تو دیکھتا ہے زمین خراب پڑی ہوئی، پھر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی تازہ ہو گئی اور ابھری اور اگائیں ہر قسم رونق کی چیزیں۔ یہ سب کچھ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے محقق، اور وہ جلاتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنی ہے، اس میں دھوکہ نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبروں میں پڑے ہوئوں کو۔ اور بعضا شخص وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر جانے اور بغیر دلیل اور بدون روشن کتاب کے، اپنی کروٹ موڑ کر تاکہ بہکائے اللہ کی راہ سے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن جلن کی مار۔ یہ اس کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے تیرے دو ہاتھ، اور اس وجہ سے کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر۔ خلاصہ تفسیر، اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی کے بارے میں یعنی اس کی ذات یا صفات یا افعال کے متعلق بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں، یعنی گمراہی کی ایسی قابلیت ہے کہ جو شیطان جس طرح بہکاوے اس کے بہکانے میں آ جاتا ہے۔ بس اس شخص میں انتہائی درجے کی ضلالت ہوئی کہ اس پر ہر شیطان کی دسترس ہو جاتی ہے،
جس کی نسبت خدا کے یہاں سے یہ بات لکھی جا چکی ہے اور طے ہو چکی ہے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھے گا یعنی اس کا اتباع کرے گا تو اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس کو راہ حق سے بے راہ کر دے گا اور اس کو عذاب دوزخ کا راستہ دکھلاوے گا۔ آگے ان مجادلین کو خطاب ہے کہ اے لوگو، اگر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے امکان سے شک میں ہو تو ذرا مضمون آئندہ میں غور کر لو تاکہ شک رفع ہو جاوے، اور وہ یہ کہ ہم نے اول بار تم کو مٹی سے بنایا، کیونکہ غذا جس سے نطفہ بنتا ہے اول عناصر سے پیدا ہوتی ہے جس میں ایک جز مٹی بھی ہے، پھر نطفے سے جو کہ غذا سے پیدا ہوتا ہے، پھر خون کے لوتھڑے سے کہ نطفے میں غلظت اور سرخی آنے سے حاصل ہوتا ہے، پھر بوٹی سے کہ علقہ میں سختی آ جانے سے حاصل ہوتا ہے، کہ بعضی پوری ہوتی ہے کہ اس میں پورے اعضاء بن جاتے ہیں اور بعضی ادھوری بھی ہوتی ہے کہ بعض اعضاء ناقص رہ جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی ساخت اور ترتیب اور تفاوت سے اس لیے بنایا تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت ظاہر کر دیں، اور اسی سے ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور تتمہ اس مضمون کا یہ ہے کہ جس سے اور زیادہ قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ہم ماں کے رحم میں جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مدت معین یعنی وضع حمل کے وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور جس کو ٹھہرانا نہیں چاہتے ہیں وہاں اسقاط ہو جاتا ہے، پھر اس مدت معینہ کے بعد ہم تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم یہ کہ تم میں سے بعض کو جوانی تک مہلت دیتے ہیں تاکہ تم اپنی بھری جوانی کی عمر تک پہنچ جاؤ، اور بعض تم میں وہ بھی ہیں جو جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، یہ دوسری قسم ہوئی۔ اور بعض تم میں وہ ہیں جو نکمی عمر یعنی زیادہ بوڑھاپے تک پہنچا دیے جاتے ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں، جیسا اکثر بوڑھوں کو دیکھا کہ ابھی ایک بات بتلائی اور ابھی پھر پوچھ رہے ہیں، یہ تیسری قسم ہوئی۔ یہ سب احوال بھی اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک استدلال تو یہ تھا، اور آگے دوسرا استدلال ہے کہ اے مخاطب، تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے، اور ہر قسم یعنی قسم قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے، سو یہ بھی دلیل ہے قدرت کاملہ کی۔ آگے استدلال کو اور واضح کرنے کے لیے تصرفات مذکورہ کی علت اور حکمت کا بیان فرماتے ہیں، یعنی جو کچھ اوپر دونوں استدلالوں کے ضمن میں اشیاء مذکورہ کا ایجاد و اظہار مذکور ہوا، یہ سب اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالی ہی ہستی میں کامل ہے، یہ تو اس کا کمال ذاتی ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، یہ اس کا کمال فعلی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس کا کمال وصفی ہے، اور یہ تینوں امور مل کر امور مذکورہ کی علت ہے، کیونکہ اگر کمالات ثلاثہ میں سے ایک بھی غیر متحقق ہوتا تو ایجاد نہ پایا جاتا۔ چنانچہ ظاہر ہے اور نیز اس سبب سے ہوا کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں قبر والوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ امور مذکورہ کی حکمت ہیں، یعنی ہم نے وہ تصرفات مذکورہ اس لیے ظاہر کیے کہ اس میں من جملہ اور حکمتوں کے ایک حکمت اور غایت یہ تھی کہ ہم کو قیامت کا لانا اور مردوں کو زندہ کرنا منظور تھا، تو ان تصرفات سے ان کا امکان لوگوں پر ظاہر ہو جاوے گا، پس ایجاد اشیاء مذکورہ کی 3 علتیں اور 2 حکمتیں مذکور ہوئیں، اور سبب بالمعانی العام سب کو عام ہوا، اس لیے بِأَنَّ اللَّهِ کی بائے سبیہ سب پر داخل ہو گئی۔ اور یہاں تک تو مجادلین کی گمراہی اور اس کے رد میں استدلال مذکور تھا، آگے ان کا اضلال یعنی دوسروں کو گمراہ کرنا، اور دونوں ضلال و اضلال کا وبال عظیم مذکور ہوتا ہے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی اس کی ذات یا صفات یا افعال کے مقدمے میں بدون واقفیت یعنی علم ضروری اور بدون دلیل یعنی علم استدلالی عقلی اور بدون کسی روشن کتاب یعنی علم استدلالی نقلی کے اور دوسرے محقق کے اتباع و تقلید سے تکبر کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے یعنی دین حق سے بے راہ کر دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، خواہ کسی قسم کی رسوائی ہو۔ چنانچہ بعض گمراہ قتل و قید وغیرہ سے ذلیل ہوتے ہیں،
بعض مناظرہ اہل حق میں مغلوب ہو کر عقلاء کی نظر میں بے عزت ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھاویں گے اور اس سے کہا جاوے گا کہ یہ تیرے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے، اور یہ بات ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بس تجھ کو بلا جرم سزا نہیں دی گئی۔ معارف و مسائل۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا جھگڑالو تھا، فرشتوں کو خدا تعالی کی بیٹیاں اور قرآن کو پچھلے لوگوں کے افسانے کہا کرتا تھا، اور قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کا منکر تھا۔ نزول آیت کا اگرچہ ایک خاص شخص کے بارے میں ہوا، مگر حکم اس کا سب کے لیے عام ہے جس میں اس طرح کی بری خصلتیں پائی جائیں۔ بطن مادر میں تخلیق انسانی کے درجات اور مختلف احوال۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ۔ اس آیت میں بطن مادر کے اندر انسان کی تخلیق کے مختلف درجات کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ سچ بولنے والے اور سچے سمجھے جانے والے ہیں کہ انسان کا مادہ 40 روز تک رحم میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی منجمد خون بن جاتا ہے، پھر 40 ہی دن میں وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی وقت فرشتے کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہے، دوسرے رزق کتنا ہے، تیسرے عمل کیا کیا کرے گا، چوتھے یہ کہ انجام کار یہ شقی اور بدبخت ہوگا یا سعید خوش نصیب۔ دوسری ایک روایت میں جس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ نطفہ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد مضغہ گوشت بن جاتا ہے تو اس وقت وہ فرشتہ جوہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے، تو اس وقت وہ فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے وہ اللہ تعالی جل شانہ سے دریافت کرتا ہے، یا رب مخلقہ او غیر مخلقہ، یعنی اس مضغہ سے انسان کا پیدا کرنا آپ کے نزدیک مقدر ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ غیر مخلقہ ہے تو رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے، تخلیق کے دوسرے مراتب تک نہیں پہنچتا، اور اگر حکم ہوتا ہے کہ یہ مخلقہ ہے تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور شقی ہے یا سعید، اور اس کی عمر کیا ہے، اور اس کا عمل کیسا ہے اور کہاں مرے گا۔ یہ سب چیزیں اسی وقت فرشتے کو بتلا دی جاتی ہیں۔ مخلقہ و غیر مخلقہ کی یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ مخلقۃ و غیر مخلقہ۔ حدیث مذکور سے ان دونوں کی تفسیر یہ معلوم ہوئی کہ جس نطفہ انسانی کا پیدا ہونا مقدر ہوتا ہے وہ مخلقہ ہے، اور جس کا ضائع اور ساقط ہونا مقدر ہے وہ غیر مخلقہ ہے۔ بعض حضرات مفسرین مخلقہ اور غیر مخلقہ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جس بچے کی تخلیق مکمل اور تمام اعضاء صحیح سالم اور متناسب ہوں وہ مخلقہ، اور جس کے بعض اعضاء ناقص ہوں یا قد اور رنگ وغیرہ غیر متناسب ہو وہ غیر مخلقہ ہے۔ خلاصہ تفسیر مذکور میں اسی تفسیر کو لیا گیا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ ثم نخرجکم طفلا، یعنی پھر بدن ماتر سے تم کو نکالتے ہیں، طفل ضعیف کی صورت میں اس کا بدن بھی کمزور ہوتا ہے، سماعت و بصارت بھی، حواس و عقل بھی، حرکت و گرفت کی قوت بھی، غرض کے سب قوتیں انتہائی ضعیف و کمزور ہوتی ہیں، پھر تدریجاً ان میں ترقی دی جاتی ہے یہاں تک کہ پوری قوت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، کہ یہی معنی ہے۔ لفظ اشد شدہ کی جمع ہے، جیسے
انعم نعمہ کی جمع آتی ہے. معنی یہ ہوئے کہ تدریجی ترقی کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ تمہاری ہر قوت مکمل نہ ہو جائے جو جوانی کے وقت میں ہوتی ہے. ارذل العمر یعنی وہ عمر جس میں انسان کے عقل و شعور اور حواس میں خلل آنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے. نسائی میں بروایت سعد رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ذیل الفاظ پر مشتمل یہ دعا بکثرت مانگتے تھے، اور راوی حدیث حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ دعا اپنی سب اولاد کو یاد کرا دیتے تھے. وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. آمین. انسان کی ابتدائی تخلیق کے بعد عمر کے مختلف مدارج اور ان کے احوال. مسند احمد اور مسند ابو یعلی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ ان کے حساب میں لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے. پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں. جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی جل شانہ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، یعنی جنون اور جذام اور برس سے. جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں. جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں. جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر جب 90 سال کی عمر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے. کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جائے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا. یہ روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابو یعلی سے نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے یہ حدیث غریب ہے اور اس میں سخت نکارت ہے. پھر فرمایا اس غرابت و نکارت کے باوجود امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح روایت کیا ہے. پھر ابن کثیر نے مسند احمد سے یہ دونوں قسم کی روایتیں نقل کی ہیں جن کا مضمون تقریباً وہی ہے جو بحوالہ مسند ابو یعلی اوپر نقل ہوا ہے. واللہ اعلم. ثانی عطفہ، عطف کے معنی جانب اور کروٹ کے ہیں، یعنی کروٹ موڑنے والا. اس سے مراد اس کا اعراض کرنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. اور بعضا شخص وہ ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کے کنارے پر، پھر اگر پہنچی اس کو بھلائی تو قائم ہو گیا اس عبادت پر، اور اگر پہنچ گئی اس کو جانچ پھر گیا الٹا اپنے منہ پر، گنوائی دنیا اور آخرت. یہی ہے ٹوٹا صریح، پکارتا ہے اللہ کے سوائے ایسی چیز کو کہ نہ اس کا نقصان کرے اور نہ اس کا فائدہ کرے. یہی ہے دور جا پڑنا گمراہ ہو کر. پکارے جاتا ہے اس کو جن کا ضرر پہلے پہنچے نفع سے، پکارے جاتا ہے اس کو جس کا ضرر پہلے پہنچے نفع سے، بے شک برا دوست ہے اور برا رفیق. خلاصہ تفسیر. اور بعض آدمی اللہ کی عبادت ایسے طور پر کرتا ہے جیسے کوئی کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو اور موقع پا کر چل دینے پر تیار ہو. پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے ظاہری قرار پا لیا، اور اگر اس پر کچھ آزمائش ہو گئی تو منہ اٹھا کر کفر کی طرف چل دیا، جس سے دنیا و آخرت دونوں کو کھو بیٹھا. یہی ہے کھلا نقصان. دنیا کا نقصان تو دنیاوی آزمائش جو کسی مصیبت سے ہوتی ہے وہ ظاہر ہی ہے، اور آخرت کا نقصان یہ ہوا کہ اسلام اور خدا کو چھوڑ کر اسی چیز کی عبادت کرنے لگا جو اس قدر عاجز اور بے بس ہے کہ نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے. یعنی اس کی عبادت نہ کرو تو کوئی نقصان پہنچانے کی، اور کرو تو نفع پہنچانے کی کوئی قدرت نہیں. ظاہر ہے کہ قادر مطلق کو چھوڑ کر ایسی بے بس چیز کو اختیار کرنا خسارہ ہی خسارہ ہے. یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے. صرف یہی نہیں کہ اس کی عبادت سے کوئی نفع نہ پہنچے بلکہ الٹا ضرر اور نقصان ہے، کیونکہ وہ ایسے کی عبادت کر رہا ہے کہ اس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. ایسا کارساز بھی برا اور ایسا رفیق بھی برا جو کسی طرح کسی حال کسی کے کام نہ آوے کہ اس کو مولا اور آقا بنا لو یا دوست اور ساتھی بنا لو، کسی حال اس سے کچھ نفع نہیں. معارف و مسائل. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. بخاری اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تو بعض ایسے لوگ بھی آ کر مسلمان ہو جاتے تھے جن کے دل میں ایمان کی پختگی نہیں تھی. اگر اسلام لانے کے بعد اس کی اولاد اور مال میں ترقی ہو گئی تو کہتا تھا کہ یہ دین اچھا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوا تو کہتا تھا کہ یہ برا دین ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ایک کنارے پر کھڑے ہیں. اگر ان کو ایمان کے بعد دنیاوی راحت اور مال و سامان مل گیا تو اسلام پر جم گئے، اور اگر وہ بطور آزمائش کسی تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو دین سے پھر گئے. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور کی بھلائیاں، باغوں میں بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں۔ اللہ کرتا ہے جو چاہے، جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، تو تان لے ایک رسی آسمان کو، پھر کاٹ ڈالے، اب دیکھے کچھ جاتا رہا اس کی اس تدبیر سے اس کا غصہ۔ اور یوں اتارا ہم نے یہ قرآن کھلی باتیں، اور یہ ہے کہ اللہ سجھا دیتا ہے جس کو چاہے۔ خلاصہ تفسیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جنت کے ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ جس شخص یا قوم کو کوئی ثواب یا عذاب دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور جن لوگوں کے دین حق میں مجادلہ کرنے کا ذکر آیا ہے، اگلی آیت میں ان کی ناکامی اور محرومی کا بیان ہے۔ فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت اور مخاصمت کر کے اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ میں غالب آ جاؤں گا اور آپ کے دین کی ترقی کو روک دوں گا، اور یہ کہ اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین کی دنیا و آخرت میں مدد نہ کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تان لے اور آسمان سے باندھ دے، پھر اس رسی کے ذریعے اگر آسمان پر پہنچ سکے تو پہنچ جائے، تاکہ اس وحی کو موقوف کرا دے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر غور کرنا چاہیے آیا اس کی یہ تدبیر جس سے بالکل عاجز ہے اس کے غیظ و غضب کی چیز کو یعنی وحی کو موقوف کر سکتی ہے؟ اور ہم نے اس قرآن کو اسی طرح اتارا ہے کہ اس میں ہمارے ارادے اور قدرت کے سوا کسی کا دخل نہیں، جس میں کھلی کھلی دلیلیں تعیین حق کی ہیں، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ معارف و مسائل۔ من کان یظن، حاصل یہ ہے کہ اسلام کا راستہ روکنے والے معاند جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس کے دین کی مدد نہ کرے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منصب نبوت سلب ہو جائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا منقطع ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو نبوت اور رسالت سپرد فرماتا ہے اور اس کو وحی الہی سے نوازتا ہے، اس کی مدد تو دنیا و آخرت میں کرنے کا اس کی طرف سے پختہ عہد ہے، اور عقلاً بھی اس کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ تو جو شخص آپ کی اور آپ کے دین کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے، اس کو اگر اس کے قبضے میں ہو تو ایسی تدبیر کرنا چاہیے کہ یہ منصب نبوت سلب ہو جائے اور وحی الہی منقطع ہو جائے۔ اس مضمون کو ایک فرض محال کے عنوان سے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو منقطع کرنے کا کام کرنا چاہتا ہے تو کسی طرح آسمان پر پہنچے، وہاں جا کر اس سلسلہ وحی کو ختم کر دے۔ اور ظاہر ہے کہ نہ کسی کا اس طرح آسمان پر جانا ممکن ہے، نہ اللہ تعالی سے قطع وحی کو کہنا ممکن۔ تو پھر جب کوئی تدبیر کوئی کارگر نہیں تو اسلام و ایمان کے خلاف غیظ و غضب کا کیا نتیجہ؟ یہ تفسیر بعین ہی در منصور میں ابن زید سے روایت کی ہے اور میرے نزدیک یہ سب سے بہتر اور صاف تفسیر ہے، بیان القرآن ما تصحیح۔ قرطبی نے اسی تفسیر کو ابو جعفر نحاس سے نقل کر کے فرمایا کہ یہ سب سے احسن تفسیر ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس تفسیر کو نقل کیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ سما سے مراد اپنے مکان کی چھت ہے، اور مراد آیت کی یہ ہے کہ اگر کسی معاند جاہل کی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس کے دین کی مدد نہ کرے اور وہ اسلام کے خلاف غیظ و غضب لیے ہوئے ہے، تو سمجھ لے کہ اس کی یہ مراد تو کبھی پوری نہ ہوگی۔ اس احمقانہ غیظ و غضب کا تو علاج یہی ہے کہ چھت میں رسی ڈال کر پھانسی لے لے اور مر جائے، مظہری وغیرہ۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا ان
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء اللہ داخل کرے گا ان کو یہاں غلطی ہو گئی، دوبارہ پڑھتے ہیں شروع سے. جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور صابئین اور نصارا اور مجوس اور جو شرک کرتے ہیں، مقرر اللہ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن. اللہ کے سامنے ہے ہر چیز. تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر چکا عذاب. اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی نہیں عزت دینے والا. اللہ کرتا ہے جو چاہے. خلاصہ تفسیر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان اور یہود اور صابئین اور نصارا اور مجوس اور مشرکین، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں قیامت کے روز عملی فیصلہ کر دے گا کہ مسلمانوں کو جنت میں اور سب اقسام کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی حالت کے مناسب سب عاجزی کرتے ہیں، جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور تمام مخلوقات کے مطیع و فرما بردار ہونے کے باوجود انسان جو خاص درجے کی عقل بھی رکھتا ہے وہ سب کے سب مطیع و فرما بردار نہیں، بلکہ بہت سے تو آدمی بھی اطاعت اور عاجزی کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ثابت ہو گیا ہے. اور سچ یہ ہے کہ جس کو خدا ذلیل کرے کہ اس کو ہدایت کی توفیق نہ ہو، اس کا کوئی عزت دینے والا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اپنی حکمت سے جو چاہے کرے. معارف و مسائل. پہلی آیت میں تمام اقوام عالم، مومنین اور کفار، پھر کفار کے مختلف العقائد گروہوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا فیصلہ فرما دیں گے اور وہ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے باخبر ہیں. فیصلہ کیا ہوگا اس کا ذکر بار بار قرآن میں آ چکا ہے کہ مومنین صالحین کے لیے ابدی اور لازوال راحت ہے اور کفار کے لیے دائمی عذاب. دوسری آیت میں تمام مخلوقات خواہ زندہ ذی روح ہوں یا جمادات اور نباتات، سب کا حق تعالیٰ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہونا بعنوان سجدہ بیان فرما کر بنی نوع انسان کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک مطیع و فرما بردار سجدے میں سب کے ساتھ شریک، اور دوسرا سرکش باغی سجدے سے منحرف. اور تابع فرمان ہونے کو سجدہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ خلاصہ تفسیر میں عاجزی کرنے سے کیا ہے، تاکہ مخلوقات کی ہر نوع اور ہر قسم کے سجدے کو شامل ہو جائے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا سجدہ اس کے مناسب حال ہوتا ہے. انسان کا سجدہ زمین پر پیشانی رکھنے کا نام ہے. دوسری مخلوقات کا سجدہ اپنی اپنی خدمت
کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے اس کو انجام دینے کا اور خدمت کا حق ادا کرنے کا نام ہے۔ تمام مخلوقات کے مطیع و فرما بردار ہونے کی حقیقت۔ تمام کائنات و مخلوقات کا اپنے خالق کے زیر حکم اور تابع مشیت ہونا ایک تو تکوینی اور تقدیری طور پر غیر اختیاری ہے، جس سے کوئی بھی مخلوق مومن یا کافر، زندہ یا مردہ، جمادات یا نباتات مستثنی نہیں۔ اس حیثیت میں سب کے سب یکساں طور پر حق تعالی کے زیر حکم و مشیت ہیں۔ جہاں کا کوئی ذرہ یا پہاڑ اس کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ادنا حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسری، اطاعت و فرما برداری اختیاری ہے کہ کوئی مخلوق اپنے قصد و اختیار سے اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت کرے۔ اس میں مومن و کافر کا فرق ہوتا ہے کہ مومن اطاعت شعار فرما بردار ہوتا ہے، کافر اس سے منحرف اور منکر ہوتا ہے۔ اس آیت میں چونکہ مومن و کافر کا فرق بیان فرمایا ہے، یہ قرینہ اس کا ہے کہ اس میں سجدہ اور فرما برداری سے مراد صرف تکوینی و تقدیری اطاعت نہیں بلکہ اختیاری اور ارادی اطاعت ہے۔ اس میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اختیاری اور ارادی اطاعت تو صرف ذوی العقول انسان اور جن وغیرہ میں ہو سکتی ہے، حیوانات، نباتات، جمادات میں عقل و شعور ہی نہیں، تو پھر قصد و ارادہ کہاں اور اطاعت اختیاری کیسی؟ کیونکہ قرآن کریم کی بے شمار نصوص اور تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ عقل و شعور اور قصد و ارادے سے کوئی بھی مخلوق خالی نہیں، کمی بیشی کا فرق ہے۔ انسان اور جن کو اللہ تعالی نے عقل و شعور کا ایک کامل درجہ عطا فرمایا ہے اور اسی لیے ان کو احکام امر و نہی کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ان کے سوا باقی مخلوقات میں سے ہر نوع اور ہر صنف کو اس صنف کی ضروریات کے موافق عقل و شعور دیا گیا۔ انسان کے بعد سب سے زیادہ یہ عقل و شعور حیوانات میں ہے، اس کے دوسرے نمبر میں نباتات ہیں، تیسرے میں جمادات ہیں۔ حیوانات کا عقل و شعور تو عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے، نباتات کا عقل و شعور بھی ذرا سا غور تحقیق کرنے والا پہچان لیتا ہے، لیکن جمادات کا عقل و شعور اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام انسان اس کو نہیں پہچان سکتے، مگر ان کے خالق و مالک نے خبر دی ہے کہ وہ بھی عقل و شعور اور قصد و ارادے کے مالک ہیں۔ قرآن کریم نے آسمان و زمین کے بارے میں فرمایا ہے، قالتا اتینا طائعین، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ تم کو ہمارے تابع فرمان رہنا ہے، اپنی خوشی سے فرما برداری اختیار کرو ورنہ جبرن اور حکمن تابع رہنا ہی ہے، تو آسمان و زمین نے عرض کیا کہ ہم اپنے ارادے اور خوشی سے اطاعت و فرما برداری قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہاڑ کے پتھروں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالی کی خشیت و خوف کے مارے اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں۔ اسی طرح احادیث کثیرہ میں پہاڑوں کی باہم گفتگو اور دوسری مخلوقات میں عقل و شعور کی شہادتیں بکثرت ملتی ہیں۔ اس لیے اس آیت میں جس اطاعت و فرمانبرداری کو سجدہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس سے اطاعت اختیاری و ارادی مراد ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ نوع انسان کے علاوہ جن کے ضمن میں جنات بھی داخل ہیں، باقی تمام مخلوقات اپنے قصد و اختیار سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز یعنی تابع فرمان ہیں۔ صرف انسان اور جن ایسے ہیں جن میں دو حصے ہو گئے، ایک مومن و مطیع سجدہ گزار، دوسرے کافر و نافرمان سجدے سے منحرف، جن کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے کہ ان کو سجدے کی توفیق نہیں بخشی۔ واللہ اعلم۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. یہ دو مدعی ہیں، جھگڑے ہیں اپنے رب پر، سو جو منکر ہوئے ان کے واسطے بیونتے ہیں کپڑے آگ کے، ڈالتے ہیں ان کے سر پر جلتا پانی. گل کر نکل جاتا ہے اس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، اور کھال بھی، اور ان کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے، جب چاہیں کہ نکل پڑیں دوزخ سے گھٹنے کے مارے، پھر ڈال دیے جائیں اس کے اندر اور چکھتے رہو جلنے کا عذاب. بے شک اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں. باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، گہنا پہنائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتی، اور ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی. اور راہ پائی انہوں نے ستھری بات کی اور پائی اس تعریفوں والے کی راہ. خلاصہ تفسیر، جن کا ذکر اوپر آیت ان الذین آمنوا میں ہوا ہے، یہ دو فریق ہیں، ایک مومن دوسرا کافر. پھر کافر گروہ کی کئی قسمیں ہیں، یہود، نصارا، صابئین، مجوس اور بت پرست، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اعتقاداً اور کبھی کبھی مباحثتاً بھی باہم اختلاف کیا. اس اختلاف کا فیصلہ قیامت میں اس طرح ہوگا کہ جو لوگ کافر تھے ان کے پہننے کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جاویں گے، یعنی آگ ان کے پورے بدن پر اس طرح محیط ہوگی جیسے لباس، اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جاوے گا جس سے ان کے پیٹ کی چیزیں یعنی آنتیں اور کھالیں سب گل جاویں گی. یعنی یہ کھولتا ہوا تیز پانی کچھ پیٹ کے اندر چلا جاوے گا جس سے آنتیں اور پیٹ کے اندر کے سب اجزاء و اعضاء گل جاویں گے، کچھ اوپر بہے گا جس سے کھال گل جاوے گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، اور اس مصیبت سے کبھی نجات نہ ہوگی. وہ لوگ جب دوزخ میں گھٹے گھٹے گھبرا جائیں گے اور اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جاویں گے اور کہا جاوے گا کہ جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چکھتے رہو، کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جاویں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم ہوگی. اور یہ سب انعام و اکرام ان کے لیے اس سبب سے ہے کہ دنیا میں ان کو کلمہ طیب کے اعتقاد کی ہدایت ہو گئی تھی اور ان کو اس خدا کے رستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو لائق حمد ہے، وہ راستہ اسلام ہے. معارف و مسائل. هذان خصمان اختصموا، یہ دو فریق جن کا ذکر اس آیت میں ہے عام مومنین اور ان کے مقابلے میں تمام گروہ کفار ہیں، خواہ قرن اول کے ہوں یا قرون ما بعد کے. البتہ نزول اس آیت کا ان دو فریق کے بارے میں ہوا ہے جو میدان بدر کے مبارزے میں ایک دوسرے کے مقابلے نمرو ازما ہوئے تھے. مسلمانوں میں سے حضرت علی و حمزہ و عبیدہ رضوان اللہ علیہ مجمعین
مسلمانوں میں سے حضرت علی و حمزہ و عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کفار میں سے عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید اور اس کا بھائی شیبہ تھے، جن میں سے کفار تو تینوں مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ و حمزہ رضی اللہ عنہ صحیح سالم واپس آئے، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو کر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر دم توڑ دیا۔ آیت کا نزول ان مبارزین بدر کے بارے میں ہونا بخاری و مسلم کی احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ حکم ان کے ساتھ مخصوص نہیں، پوری امت کے لیے عام ہے، کسی بھی زمانے میں ہو۔ اہل جنت کو کنگن پہنائے جانے کی حکمت۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا عورتوں کا کام اور انہی کا زیور ہے، مردوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی یہ امتیازی شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب میں نکلے تھے، جب ان کا گھوڑا بإذن خداوندی زمین میں دھس گیا اور اس نے توبہ کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا نکل گیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ کسرا شاہ فارس کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے، وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے یہ کنگن دوسرے اموال غنیمت کے ساتھ آئے تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا اور ان کو دے دیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں، شاہی اعزاز ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اہل جنت کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورہ فاطر میں تو یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے، اور سورہ دہر میں یہ کنگن چاندی کے بتلائے گئے ہیں۔ اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں 3 طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا موتیوں کا، جیسا کہ اس آیت میں موتیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے۔ آیت مذکورہ میں ہے کہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، مراد یہ ہے کہ ان کے تمام ملبوسات اور فرش اور پردے وغیرہ ریشم کے ہوں گے، جو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر لباس سمجھا جاتا ہے۔ اور جنت کا ریشم ظاہر ہے کہ دنیا کے ریشم سے صرف نام کی شرکت رکھتا ہے، ورنہ اس کی عمدگی اور بہتری کو اس سے کوئی مناسبت نہیں۔ امام نسائی اور بزار اور بیقی نے بسند جید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں میں سے نکلے گا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا، اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہوگا۔ حدیث میں امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہ پہنے گا، اور جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا، اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے پیے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے مخصوص ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں یہ کام کیے اور توبہ نہیں کی وہ جنت کی ان 3 چیزوں سے محروم رہے گا، اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شراب پی پھر اس سے توبہ نہیں کی وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ نیز ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہ پہنے گا، اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے، دوسرے اہل جنت ریشم پہنیں گے یہ نہیں پہن سکے گا۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص جنت میں داخل کر لیا گیا پھر اگر وہ کسی چیز سے محروم کیا گیا تو اس کو حسرت و افسوس رہے گا اور جنت اس کی جگہ نہیں۔
وہاں کسی شخص کو کسی کا غم و افسوس نہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ حسرت و افسوس نہ ہو تو پھر اس محرومی کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس کا جواب قرطبی نے اچھا دیا ہے کہ اہل جنت کے جس طرح مقامات اور درجات مختلف اور متفاوت اعلیٰ و ادنا ہوں گے، ان کے تفاوت کا احساس بھی سب کو ہوگا، مگر اس کے ساتھ ہی حق تعالی شأنہ اہل جنت کے قلوب ایسے بناوے گا کہ ان میں حسرت و افسوس کسی چیز کا نہ رہے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، بعض نے فرمایا قرآن مراد ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔